اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو دوری شریعت ہے، جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس میں سیاستدانوں کے اوپر تو پابندی ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو ہماری ریاستی مشینری ہے، اس کے کتنے ایک اہلکار جو ہیں ان کے پاس دوری شریعت ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ باہر جاتے ہیں یا جو ویسٹرنائز جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، اس کی وجہ سے لوگ یہاں سے بعض لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور بعض لوگ سفارت خانے میں جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے کمانا تو پاکستان میں چاہتا ہے اور اس کے بعد اپنی شریعت جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ وغیرہ کی، جرمنی کی اور فرانس کی، اٹلی کی۔ تو یہ ملک جو ہے یہ لوکریٹو ہیں ان کے لیے، اور اس حساب سے بلکہ اب تو کہیں جو ہے جو ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں انہوں نے بھی شریعت کھول دی ہے۔ تو ویسے تو سرکاری ملازم جو ہیں جیسے آرمی کے لیے ہے کہ کوئی اس کو دوری شریعت نہیں ہونی چاہیے، تو اصولی طور پہ کسی بھی سرکاری ملازم کے پاس دوری شریعت نہ اس کے پاس ہونی چاہیے، نہ اس کے بچوں کے پاس ہونی چاہیے، نہ اس کے بیوی کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اعلیٰ جو حکومتی عہدیداران ہیں، خواہ وہ ججز ہوں، ججز کی ایک بڑی تعداد کے پاس جو ہے بیرونی شریعت ہے۔ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، سب سے زیادہ جو ہے بیوروکریٹس اور سول سرونٹ جو ہیں کہتے ہیں 21,000 کے آس پاس جو ہیں، وہ ایک ڈیٹا جو پچھلے دنوں شیئر ہوا تھا کہ اس میں 21,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس جو بیرونی شریعت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کے اسپاؤسز کا بھی حساب رکھا جائے، ان کے بچوں کا حساب رکھا جائے، تو یہ مور دین 50% یا اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے، غریب ملک کے لیے، کہ یہ لوگ جو اعلیٰ حکومتی عہدوں پہ ہوتے ہیں، یہ اپنے ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے بجائے یہ جس ملک کی ان کے پاس شریعت ہوتی ہے اس کے سامنے اپنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ وہاں پہ جہاں ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سٹیکس جب باہر ہوتے ہیں تو ان کے یہ سٹیک ہولڈر باہر کے ملکوں کے ہوتے ہیں، اس ملک کے سٹیک ہولڈر زیادہ ہوتے ہیں پاکستان سے جس سے انہوں نے شریعت لی ہوتی ہے، اور یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے اور ریاستی جو انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن کا جو ایک ممبر تھا وہ انڈین جاسوس نکلا۔ اسی طرح سے ہمارے لوگ جو ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خاص کر سول سروس میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ نیم سرکاری ادارے اور سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ان میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں، اور ان کے میں یہ بہت بڑی ایک وبائی صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو بہت سارے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ ان کو پاکستان کو جو پیمنٹ ہے وہ کرنی پڑتی ہے فارن کرنسی میں، ان کے میڈیکل کے جو بلز ہیں وہ بھی فارن کرنسی میں دینے پڑتے ہیں، اور پینشن بھی جو ہے وہ جو ہے ابھی تک تو نہیں دی جا رہی ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ ہمیں پینشن بھی جو ہے ڈالروں میں مل جائے تو اچھا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو ایک سیکٹری لیول کا بندہ ہے یا ایڈیشنل سیکٹری لیول کا بندہ ہے جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جو ٹیرف چینج کرتے ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، جو سفارت خانے اور مشن ان کو ہیڈ کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کی جو دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ بڑی جو کیا کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کو جو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے، لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس اگر دوسرے ملک کی شریعت ہوگی تو وہ پاکستان کا کیوں کریں گے؟ ویسے بھی ہم بحیثیت مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک سے اتنے لائل نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے کہ یہ جو کم از کم جو بندہ جس کے پاس دوری شریعت ہے اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو جج نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس کے اہل خانہ کو جس کے پاس جو ہے بیرونی شریعت ہوگی، جس کا بزنس باہر کے ملکوں میں ہوگا، یہ چیزیں تو ہیں۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے ججز ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ باہر کے ملکوں کی شریعت ہیں، وہاں ان کے بزنسز ہیں اور حکمرانی اور نوکریاں وہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ وکلاء حضرات جو ہیں یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی کرپشن بھی جو ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔ تو کارپوریٹ سیکٹر بھی جو ہے ان کے بھی جو ہے تقریباً جو ہے ان کے بے شمار لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹیز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ان کو جب بھی کہیں داؤ لگتا ہے تو وہ اپنی ایک تو کک بیکس کے ذریعے اپنی جو 2 نمبر طریقے سے جو ہے یہاں سے فنڈز وہاں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس وجہ سے جو ہماری دوری شریعت ہے
دوہری شریعت کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہاں سے جائز یا ناجائز طریقوں سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ جائز اور ناجائز طریقوں سے جو ہے یہاں سے باہر بھیجی جاتی ہے، جس سے ہمارے فارن ایکسچینج کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا لوڈ پڑتا ہے، اور یہاں پہ ڈالر اسی لیے جو ہے بعض اوقات اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ دوہری شریعت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سروینٹ اور ججز اور اس طرح کے جو سرکاری نیم سرکاری اداروں کو جو ہے جو ہو اس کو جو ہے دوہری شریعت کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بعد میں اگر ریٹائرمنٹ کے بعد جو بندہ جانا چاہتا ہے باہر، جس کو یہ ملک پسند نہیں ہے تو وہ چلا جائے۔ تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔